کن کے لیے ہدایت ہے؟ اب متقین تو رب ولیوں کو کہتا ہے، بھئی قرآن کن کو ہدایت دیتا ہے؟ ولیوں۔ قرآن کن کو ہدایت دیتا ہے؟ بھئی یہ آیا کریمہ پڑھی تو تھی مگر سمجھ نہیں آتی تھی کہ ولیانو ہدایت ساڑھے جانو ہونی چاہیے تھی۔ رب نے فرمایا تانوں ہدایت دا پتہ ہی کی پہ ہوندی کی ہے، سانو ہدایت دا پتہ ہی کی پہ ہدایت ہوتی کیا ہے؟ اہدنا الصراط اہدنا، مولا ہمیں ہدایت عطا فرما۔ فرمایا ہدایت تو ملتی ہے ولیوں کو۔ ہدایت کن کو ملتی ہے؟ اسی لیے تو خواجہ اجمیر نے وہاں پر کہا تھا، جب میں نے وہ شعر پڑھا نا تب سمجھ آئی کہ ولیوں کے لیے بھی کوئی ہدایت ہوتی ہے۔ کون سی ہدایت؟ فرمایا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں راہ پیر کامل کاملاں راہ رہنما، کاملاں راہ رہنما۔ کامل تو ولی کو ہی کہتے ہیں نا، کامل کس کو کہتے ہیں؟ کامل ولی کو کہتے ہیں۔ فرمایا داتا گنج بخش کاملوں کی بھی ہدایت کا سامان ہے، ولیوں کی ہدایت کا سامان ہے۔ پھر پتا چلا کہ قرآن کہنا چاہتا ہے کہ میں ملوں گا تمہیں گنج بخش کے خزانے میں۔ کہاں سے ملوں گا؟ اگر کوئی قرآن سے ولی ہدایت لینا چاہتا ہے وہ آئے داتا گنج بخش کی چوکھٹ پر۔ اسی لیے تو پتا چلتا ہے کہ خواجہ اجمیر وہاں پر کس انداز سے آتے تھے۔ بابا فرید اپنی کوہنیوں اور اپنے گھٹنوں کے بل چل کے داتا صاحب کی قبر پہ آتے تھے۔ وقت تھوڑا ہے، ذرا سماعت فرما لیں۔ حضور خواجہ اجمیر کو پتا تھا کہ قرآن میں جو ہدایت ہے نا ولیوں کے لیے وہ ہور کتے نہیں اتھوں لبنی، یہاں سے ہی ملے گی۔ تو پھر پتا چلا تو مولا کریم یہ ہدایت بھی ولیوں کے لیے، ایک اور چیز ولیاں واسطے۔ فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، فرمایا اللہ کی جنت اور اس کی مغفرت کی طرف دوڑ کے آؤ، اللہ کی جنت اور اس کی مغفرت کی طرف دوڑ کے آؤ۔ وَسَارِعُوا، سورہ جلدی جلدی آؤ۔ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ برادران اسلام، اللہ رب العزت کا یہ فضل و احسان ہے کہ پروردگار عالم نے خاص فضل فرمایا، ہمیں اپنے پیارے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت مبارکہ میں پیدا فرمایا۔ اور پھر ایک اور فضل عظیم یہ فرمایا کہ اس وحدہ لا شریک نے، اس خلاق دو عالم نے، اس قادر مطلق نے، علی کل شیء قدیر نے اپنی خاص قدرت سے کرم فرماتے ہوئے ہمیں ادھر ادھر کی بجائے غلامان مصطفیٰ میں پیدا فرمایا۔ تو میں نے کلام مقدسہ کی جو آیا کریمہ تلاوت کی ہے،
اس میں اللہ رب العزت نے انسان کی فلاح کامیابی کا تذکرہ فرمایا، وہ راز بتایا کہ جس پر عمل پیرا ہو کر انسان دنیاوی اور اخروی کامیابیوں کا صحرا اپنے ماتھے پر سجانے کے قابل ہو جائے۔ فلاح یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ اس میں دنیا کی کامیابی بھی آتی ہے، آخرت کی کامیابی بھی اسی میں آتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لعلکم تفلحون، یہ جو سارے معاملات میں نے بتائے ہیں یہ اس پر عمل پیرا تم ہو جاؤ، ہو سکتا ہے تم کامیاب ہو جاؤ۔ لعلکم شاید ہو سکتا ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہو سکتا ہے تم کامیاب ہو جاؤ، ہو سکتا ہے تم منزل مقصود تک پہنچ جاؤ۔ تو فلاح کا ایک ہی لفظ میں ہم ترجمہ کریں گے کہ فلاح کا معنی ہے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جانا۔ فلاح کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جانا۔ اسی پر بات ختم ہو جاتی ہے کہ فلاح سے مراد ہے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جانا۔ تو فرمایا میں نے یہ 2-3 معاملات تمہیں بتائے ہیں، تو ہر مذہب، ہر قوم، ہر مسلک، ہر دین، جتنے بھی ادیان ہیں کائنات میں، ہر کسی کا یہی دعویٰ ہے، ہر کسی کی یہی چاہت ہے، ہر کسی کی یہی حاجت ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقہ سے اللہ رب العزت کی بارگاہ کا قرب حاصل کر لیں۔ وہ سکھ ہو، وہ عیسائی ہو، وہ یہودی ہو۔ آپ ہندوؤں کا لٹریچر اگر پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہندو جو ہے وہ بھی اللہ کا قرب چاہتا ہے، وہ بھی اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، مگر طریقہ کار ہر کسی کا اپنا اپنا ہے۔ تو برادران اسلام، کون کس طریقے سے اس کے قریب ہونا چاہتا ہے، کون کس رستے پر چل کر اس کی بارگاہ میں پہنچنا چاہتا ہے، ہمیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں۔ ہم تو یہ دیکھیں گے کہ میرے مصطفیٰ کریم نے جو طریقہ بتایا ہے وہ ہم نے اپنانا ہے۔ وہ کون سا طریقہ ہے کہ جس طریقے پر چل کر ہم بھی اس بات کو اپنے لیے سعادت سمجھیں۔ اور برادران اسلام، جو طالب مولا ہوتا ہے اس کی زندگی کی ایک ہی خواہش ہے کہ وہ اللہ رب العزت اپنا دیدار عطا فرما دے۔ اللہ پاک اپنا کیا عطا فرما دے؟ اپنا دیدار عطا فرما دے۔ اس کے علاوہ اور کوئی اس کی حاجت نہیں ہوتی۔ اور کہاں یہ بندہ خاکی، اور کہاں وہ دیدار خداوندی کے شرف والا تاج جو اس کے سر پر سجا دیا جائے۔ اور جب وہ سجا دیا جاتا ہے تو بڑے بڑے شہنشاہ جو ہیں اس بندہ طالب مولا کی گلیوں میں پھر مانگتے دکھائی دیتے ہیں، بڑے بڑے شہنشاہ جو ہیں۔ اور جس کو یہ دیدار الہی کے شرف کا تاج نصیب ہو جاتا ہے، پھر اس کے جوتی کا ایک ٹکڑا جو ہے دنیا کے بادشاہ اپنے سروں کو سجانے میں اپنا فخر سمجھتے ہیں۔ فقط بات اتنی ہے کہ اب دیدار الہ کی بات ہو جائے تو میں حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خواجہ جنید بغدادی کے پیر و مرشد ہیں، ان کی ایک دن میں گفتگو پڑھ رہا تھا۔ آپ نے عرض کی کہ مولا اگر تو جنت میں بھیجے اور وہاں پر اپنا دیدار عطا نہ فرمائے تو وہ بھی تو عذاب ہی ہے نا، وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی تو عذاب ہی ہے۔ ہم نے حوروں کو کیا کرنا؟ ہم نے دودھ اور شہد کی نہروں سے ہمارا کیا واسطہ؟ ہمیں جنت کی نعمتوں سے ہمیں اس کی طلب ہی نہیں۔ مالک اگر وہ نعمتیں تو عطا فرما دے اور اپنا دیدار جنت میں نہ دے، اور اگر تو دوزخ میں بھیج کے اپنا دیدار دے دے تو وہ بھی تو جنت ہی ہے۔ دوزخ میں بھیج کے اپنا دیدار عطا فرما دے تو اس سے ہمیں وہ پھر عذاب نہیں، وہی ہمارے لیے ثواب بن جائے گا۔ پھر ہمیں کیا خبر ہوگی کہ جہنم ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ مالک تو جہنم میں بھیج یا تو جنت میں بھیج، بس عرض اتنی ہے کہ اپنا دیدار کروا دے۔ ہماری تو ایک ہی منشا ہے، ہماری تو ایک ہی چاہت ہے، ہماری تو ایک ہی طلب ہے، ایک ہی تمنا ہے کہ ہم تیرے دیدار کے بھوکے ہیں۔ کس کے بھوکے ہیں؟ دیدار کے بھوکے ہیں۔ تو برادران اسلام، اسی کو فلاح کہا گیا۔ مگر وہ کیسے ملتا ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ 3-4 سٹیپ ہے، پودے ہیں، سیڑھیاں ہیں، ان پر تمہیں پاؤں رکھنا ہوگا، آگے آنا ہوگا،
پھر تمہیں اس دیدار کے شرف کا تاج عطا فرمایا جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، سب سے پہلے تمہیں ایمان والے بننا پڑے گا۔ کیا بننا پڑے گا؟ ایمان والے بننا پڑے گا۔ مولا اور کیا اس کے لیے ریکوائرمنٹ ہے؟ فرمایا کہ اتقوا اللہ، اس کے بعد تمہیں متقی بننا پڑے گا۔ کیا بننا پڑے گا؟ متقی بننا پڑے گا۔ پھر فرمایا کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، جب تم ایماندار بن جاؤ اور تقوی کی دولت بھی اپنے پاس جمع کر لو، بڑا یہ توجہ طلب بات ہے، ایماندار بن جاؤ، متقی بھی بن جاؤ، تو پھر فرمایا کہ میری بارگاہ کی رسائی کے لیے تمہیں کوئی وسیلہ تلاش کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ وسیلہ تلاش کرنا پڑے گا۔ تو برادر اسلام، یہاں پر جب ہم آئیں گے نا پیچھے سے چل کر، تو ہمیں اس بات پر فخر ہوگی کہ ہم سنی ہیں۔ ہم کیا ہے؟ سنی ہیں۔ رب نے ہمیں اللہ پاک کے اپنے فضل سے پروردگار عالم نے اہل سنت و جماعت میں پیدا فرمایا کہ رب العالمین کا جو جو حکم ہے ہماری زندگی ویسے گزر رہی ہے۔ فرمایا کہ جب تم ایماندار بن جاؤ، تقوی کی دولت کے ساتھ مالا مال ہو جاؤ، اور وابتغوا الیہ الوسیلہ، پھر فرمایا کہ اس تک پہنچنے کے لیے الیہ بتا دیا کہ پہنچ تو سکتے ہو۔ کیا کر سکتے ہو؟ پہنچ تو سکتے ہو، الیہ اس کی بارگاہ میں، اس تک پہنچنے کے لیے۔ تو آج کہا جاتا ہے لو جی بھئی اس تک کہیں ہے تو کہا جا رہا ہے نا، کیوں بھئی کہیں ہے تو کہا جا رہا ہے نا، مگر فرمایا ڈائریکٹلی نہیں، ایسے ہی نہیں کہ تقوی کا بوجھ اٹھایا اور چل پڑو منہ اٹھا کر کے ہم پہنچنے والے ہیں۔ فرمایا وابتغوا، تلاش کرو پہلے۔ اب بڑا کچھ کر لیا ہے تم نے، پھر فرمایا وجاہدوا فی سبیلہ، پھر اس کی بارگاہ میں، اس کے رستے میں۔ کس کے رستے میں؟ اس کے رستے میں جہاد کرنا پڑے گا۔ جب یہ چار چیزیں جمع ہو جائیں گی، لعلکم تفلحون، ہو سکتا ہے تمہیں کامیابی کی سند عطا کر دی جائے۔ یہاں پر بھی بات یقینی نہیں ہے، کیوں؟ کہیں پر بھی نیت میں فطور آ سکتا تھا، بڑا کچھ کیا پیچھے سے، کچھ بھی معاملہ گڑبڑ بھی ہو سکتا تھا۔ اس لیے برادر اسلام فرمایا لعلکم، ہو سکتا ہے، شاید، یہ لعلہ جو ہے یہ شاید کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں۔ فرمایا ہو سکتا ہے شاید پھر تمہیں اس کی بارگاہ کی رسائی نصیب ہو جائے۔ اس کی بارگاہ کی رسائی کیسے نصیب ہوتی ہے؟ یہ تو کوئی پوچھے حضرت بایزید بستامی سے کہ کیسے اس کی بارگاہ کی رسائیاں ملتی ہیں۔ تو برادر اسلام، ہم تھوڑا سا پیچھے سے آئیں گے کہ اللہ رب العزت اب کیا چاہتے ہیں، اللہ کی ڈیمانڈ کیا ہے، اللہ کی چاہت کیا ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، میں خطاب کر رہا ہوں ایمان والوں سے۔ کن سے؟ ایمان والوں سے، نتھو پھتو سے نہیں، ایرے گیرے سے بھی نہیں۔ فرمایا جو ایمان والا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو ایمان والا بن، میں تجھ سے باتیں کروں گا۔ بھئی اللہ کی باتیں نہیں ہیں، رب کی باتیں ہیں نا۔ فرمایا وہ ادھر موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک ڈائریکٹلی باتیں کرتے تھے، ہمارے ساتھ بھی تو بذریعہ مصطفیٰ باتیں ہو رہی ہیں نا۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والا بننا تیرا کام ہے، تجھے خطاب کرنا میرا کام ہے۔ بہت بڑا مرتبہ، بہت اونچا مقام ہے۔ فرمایا ایمان والا بن، رب تجھے بلائے گا، رب تجھے خطاب فرمائے گا، رب تمہیں مخاطب کرے گا، رب تیرے ساتھ گفتگو کرے گا، مگر شرط یہ ہے کہ تو ایمان والا بن تو صحیح نا۔ یہ ایمان کیا ہے؟ عام سا لفظ ہے، ایمان بیچا جاتا ہے کورٹ میں، کچہری میں، بڑے پنچایت میں، دیگر دنیا داری کی مجلسوں میں ایمان فروخت کیا جاتا ہے۔ اس ایک لفظ پر دنیا کے نظام چلائے جاتے ہیں کہ جی ہمارا ایمان ہے، ایمان دی سو لے لو، ایمان کا اس طرح کر لو، میں ایمان سے کہتا ہوں۔ برادر اسلام، آج تو ایمان صرف کوٹ کچہری تک ہی ہے یا پرے پنچایت تک ہی ہے۔ ایمان کیا ہے پوچھے کوئی جناب صدیق اکبر سے، کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، کوئی فاروق اعظم سے پوچھے، اور کوئی شیر خدا سے پوچھے ایمان کس کا نام ہے۔ میرے محبوب کے ہر صحابی سے کوئی سوال کرے
کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، خدا کی قسم سمجھ پھر آئے گی۔ آج تو ہمیں ایمان کی کوئی سمجھ نہیں۔ فرمایا ایمان والا بن۔ رب نے فرمایا مولا ہم کیسے بنے ایمان والے؟ پوچھنا تو چاہیے، سوال تو عرض کرنا چاہیے کہ مولا ہم ایمان والے کیسے بنے؟ فرمایا کہ تمہیں سورہ فاتحہ میں نہیں بتایا تھا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور جو جن پر میرے انعام ہیں، جن پر میری مہربانیاں ہیں، جن کو میں نے قریب کر لیا ہے، انہوں نے پیچھے پیچھے ٹریا۔ فرمایا تلاش کر، ڈھونڈ اب کس کس پر اللہ کا انعام ہے۔ مالک ہم تلاش نہیں کریں گے، تو ہی بتا دے۔ فرمایا ٹھیک ہے، تیری کمزوری پر مجھے ترس آ گیا، تیری بے بسی پر میں رحم کرتا ہوں، تیری اس کمزوری پر، تیرے ذوق پر کرم نوازی فرماتا ہوں۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ فرمایا یہ 4 لوگ ہیں، ان میں سے جہاں تک تیرے تصور کی پختگی ہے، والصالحین سے لے کر من النبیین تک، جتنا تو جہاں تک رسائی کر سکتا ہے، فرمایا درجات میں اوپر بڑھتا چلا جا، نیچے سے شروع ہو، جہاں تک ممکن ہے تو ان تک پہنچ سکتا ہے، جس درجے کے آدمی تک تو پہنچ سکتا ہے۔ تجھے میں نے آپشن دے دیے ہیں، کسی ولی کے پیچھے آ جا، پار لگ جائے گا نیچے سے۔ اور میں آپشن تجھے دے دیا ہے، یہ نہیں کہا کہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کہ ان ساروں کے پیچھے تجھے لگنا پڑے گا۔ فرمایا ان میں سے کسی ایک کے پیچھے ہی لگ جا، ان میں سے کسی ایک کے پیچھے ہی لگ جا، اور دیکھ وہ کیسے ایمان لایا تھا، تو بھی لے آ، تجھ پر کرم ہوگا۔ یہی تو ہے صراط الذین انعمت علیہم، جن پر انعام ہوا۔ فرمایا ان کی زندگی کا مطالعہ کر، اس پر توجہ کر، دیکھ کہ وہ کیسے ایمان لایا تھا، وہ کیسے ایمان لایا تھا۔ تو برادر اسلام، حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ایمان لانے کی تو بات ہی کچھ اور۔ ایمان، اور یاد رکھ لے، مان لینا، پہچان لینا اور جان لینا، یہ کوئی اس سے بات نہیں بنتی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کلام مقدسہ میں، فرمایا محبوب یہ جو یہودی ہے نا، یہودی یعرفونہ کما ابناءہم، فرمایا محبوب یہ تجھے اتنا جانتے ہیں جتنا اپنے بچوں کو جانتے ہیں۔ جس طرح ان کو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، اسی طرح اس بات میں بھی ان کو کوئی شک نہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ پہچانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، مگر مانتے نہیں۔ فرمایا جان بھی لینا، پہچان بھی لینا، ماننا نہیں۔ فرمایا اس سے ایمان نہیں ہوگا۔ جان جائے، پہچان جائے، فرمایا پھر جب مان جائے، جس طرح صدیق اکبر نے ابو جہل سے کہا تھا نا، ابو جہل سے، اس نے کہا صدیق ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ اتنا بڑا دعویٰ کرے؟ صدیق اکبر نے کہا نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا پھر تیرے یار محمد نے کہا ہے، ورنہ وہ کہندا تے ہو سکتا۔ اس کو کہتے ہیں ایمان لانا، اس کو کہتے ہیں مان جانا، اس کو کہتے ہیں مومن ہونا۔ تو برادر اسلام، پروردگار عالم نے، اور ایمان یہی ہے کہ میں دوستوں سے پچھلے جمعہ بھی عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے اپنی جان بچانا فرض کی کہ نہیں؟ جان بچانا فرض ہے کہ نہیں؟ جان بچانی فرض ہے۔ فرمایا اپنی جان بچا، نماز پڑھنا بھی فرض ہے۔ فرمایا نماز پڑھ، فرض ادا کر، یہ دونوں فرض ہے کہ نہیں؟ اب کوئی یہاں پر پسٹل رکھے، کہے تو اللہ کا انکار کر، شریعت نے کہا تجھے اجازت ہے انکار کر دے، دلوں نہ کری زبانیوں کر دے۔ فرمایا پر جو گولی کھا لیں نہ کریں تو گل پھر بھی بڑی، مگر کمزور آدمی کو مد نظر رکھتے ہوئے اجازت دی ہے۔ یہ جان بچانا فرض ہے۔ صدیق اکبر نے سپ دے منہ اگے پیر رکھیا تو جان کا پتہ نہیں سی، کیوں بھائی؟ ادھر جان بچانا بھی فرض ہے، سیکھا بھی مصطفیٰ سے ہے، پڑھا بھی اللہ کے رسول سے ہے، پتہ بھی رب کے نبی سے لیا ہے کہ رب نے جان بچانا ایک بندے پر فرض قرار دے دیا۔ فرمایا فرض چھوٹے نے میرے محبوب کی محبت آگئی۔ یہ نہیں
इसीलिए तो हजूर सैयदी आला हजरत ने कहा था ना, हजूर जनाब सिद्दीक अकबर को देखकर मौला अली को नहीं पता था कि असर की नमाज फर्ज है, तो फर्ज भी दूजिया नालों वड्डा, दूजिया नमाजा नालों। फरमाया ये फर्ज होगा मगर महबूब की मोहब्बत जरूरी है। फरमाया यही तो ईमान है, ये क्या है, यही तो ईमान है। तो इसलिए तो आला हजरत ने कहा, मौलवियों की पता खुदा दी कसम कि आला हजरत की याद कर। फरमाया कि इससे साबित हुआ, इससे साबित हुआ कि जुमला फराइज है फरू, जुमला फराइज है फरू। फरा किसको कहते हैं ये भी समझ लें। एक होता है दरख्त, उसका तना होता है, उसकी जड़ें होती हैं, फिर उस पर शाखें होती हैं। वो जो शाखें हैं ना वो उसकी फरू है, वो उसकी क्या है, शाखों बढ़ गई है तो दरख्त है ना। क्यों भाई, कि कोई आख सकता दरख्त मुक गया, शाखें काट दी गई, दरख्त छांग दी है, दरख्त मुक जाता कि हुंदा है। हजूर सैयदी आला हजरत ने क्या कहा, फरमाई से साबित हुआ। जनाब सिद्दीक अकबर को जब देखा ना, अपनी एड़ी सांप के मुंह के आगे रखी हुई है, और मौला अली को जब देखा कि नमाज असर जाती है तो जाए मुस्तफा के अदब का दामन हाथ। जब हजूर सैयदी आला हजरत की रूह में इन मनाजर की जो है वो तवाफ किया तो फिर झूम कर कह दिया, इससे साबित हुआ कि जुमला फराइज है फरू, जुमला फराइज है फरू। असल बंदगी तो उसी ताजवर की है, असल असूल बंदगी तो उसी ताजवर की है। तो बरदर इस्लाम, ये जो बंदगी का लफ्ज है ना, ये भी बड़ा फतवा इवल सा है। बहरहाल मौज में आए थे, आप कह गए कि असल उसूल बंदगी उसी ताजवर की है, असल उसूल बंदगी उसी ताजवर की है। फरमा ईमान लाना है तो सिद्दीक की तरह मान, फारूक आजम की तरह मान, हैदर करार की तरह मान, फिर रब तुझे कहेगा है ईमान वाले, फिर रब कहेगा है ईमान वाले। तो जो नमाज का भी फिक्र एक पासों पे आ हो, नहीं जी ये मतलब और चीज है। फरमा नमाज भी पढ़ मगर मेरे महबूब की मोहब्बत को नमाज से आगे रख, मेरे महबूब की मोहब्बत को नमाज से आगे रख, फिर तुझे कहा जाएगा कि तू ईमान वाला है। इसलिए बरादर ने इस्लाम, हजूर सैयदी आला हजरत ने तो गाली खत्म कर दी, बात मुका दी हजूर सैयदी आला हजरत ने कि इससे साबित हुआ, किससे, सिद्दीक अकबर के इस अमल से, हजरत शेर खुदा के इस अमल से साबित हो गई। सैयदी आला हजरत फरमाते हैं कि जुमला फराइज हैं फरू, जितने भी फराइज हैं कायनात में वो सारे शाखें हैं, असलुल उसूल बंदगी उसी ताजवर की है। तो ये ईमान है, ये क्या है। हाँ, थोड़ा सा आप अगर जाएंगे ना वहां पर गज़वा उहद में, तो एक माई साहब थी, उनके बारे में किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि भेजे थे उसने जंग में बरादर भी और शौहर भी, भेजे थे उसने जंग में बरादर भी और शौहर भी, और निछावर कर दिए थे अल्लाह के दीन पर फर्जंदों के गौहर भी, निछावर कर दिए थे रब के दीन पर फर्जंदों के गौहर भी। अब हवा मच गई, किसी ने गलत बात अफवाह उड़ा दी कि मोहम्मद अरबी को कत्ल कर दिया गया, उस माई के कानों तक ये आवाज टकराई। अब निकली दीवानावार अपने घर से, आगे रास्ते से कोई मिलने वाला मिलता है, पूछती मेरे मोहम्मद अरबी कैसे हैं, मेरा माही कैसा है। उसने कहा बीबी ये तेरे शौहर की लाश पड़ी है। फरमा छोड़ शौहर को, मेरे मुस्तफा की बता, ये तेरे बेटों की लाशें तड़प रही हैं। कहा इनको भी छोड़, मेरे मुस्तफा की बात कर। ये मुस्लिम शरीफ की गालिबन हदीस पाक है। और फरमा ये तेरे भाई जो है ये खाको खून में लथपथ पड़े हैं, कत्ल कर दिया गया तेरे भाइयों को। फरमाया मुझे भाइयों की नहीं मुस्तफा की तड़प यहां पे लाई है, इसकी तड़प लाई है, मेरे महबूब की तड़प यहां पर लाई है। तो बरादर ने इस्लाम, इसको तो ईमान कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आग चली गई कब्रों में वो माएं जिन्होंने गाजी इल्मुद्दीन जैसे शेर जने थे, जिनके घर में ऐसी माएं हुआ करती थी कि जिनका ये दावा था कि बेटा बाकी सब कुछ छोड़ मेरे महबूब की मोहब्बत को सीने से लगा। आज वो माएं रुखसत हो गई, आज घर उन माओं से खाली हो गए। तो बरादर ने इस्लाम फरमाया इस तरह ईमान ला
ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। फरमाया उस वक्त तक तुम मोमिन हो ही नहीं सकते जब तक सारे जहान से बढ़कर मुझसे मोहब्बत ना करो। जो सरकार ने बता दिया, सहाबा ने मान के दिखा दिया, सहाबा ने मान के दिखा दिया। इसको क्या कहते हैं? ईमान कहते हैं। ये क्या है? ईमान है। तो हुजूर सैयद आला हजरत ने फरमाया अपने ईमान के साथ दीन का पौधा मजबूत कर। ईमान के साथ किसका पौधा मजबूत कर? दीन का पौधा ईमान के साथ मजबूत कर। जब तेरा ईमान कामिल होगा, जब तेरे दीन का ईमान का पौधा जो है वो साबित होगा, तो फिर फरमाया जुमला फरू जो है, जो शाखे हैं उनकी तरफ से फिक्र ना कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, सय्यदी मुर्शिदी, सय्यदी मुर्शिदी, नाम है गुलाम है, नाम ये रसूल में, नारे रिसालत, तैयब हुसैन शाह साहेब, आस्ताना आलिया ते तशरीफ, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे अहले सुन्नत, नारे अहले सुन्नत, नारे अहले सुन्नत। तो इस चीज का नाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने और उसके महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान रखा। तो बरादर इस्लाम, ये बात साबित हो गई। बाकी तो इस मौजू पर सहाबा इकराम के इतने बड़े बड़े वाक़यात हैं, इतनी उनकी जान अफरीनी के जो है वो मामलात और मनाजर हैं कायनात में, कि इंसान दंग रह जाता है कि ईमान जिस चीज़ का नाम है, ये मेरे महबूब के सहाबा ने करके दिखाया है। फरमाया अगर ईमान वाला बनना चाहते हो तो फिर तुम्हें अपने महबूब की मोहब्बत को सबसे आगे रखना पड़ेगा। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने और किसी शायर ने भी यूं ही कहा है कि हज अच्छा, नमाज अच्छी, रोज़ा अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर बावजूद इसके मैं मुसलमान हो नहीं सकता। हज अच्छा, नमाज अच्छी, रोज़ा अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर बावजूद इसके मैं मुसलमान हो नहीं सकता। न कट मरूं जब तक खा जाए बतहा की इज्जत पर, न कट मरूं जब तक खा जाए बतहा की इज्जत पर, मेरा कामिल ईमान हो नहीं सकता। तो बरादर ने इस्लाम इसको माना है। एक सरकार के सहाबी थे, गालिबन हजरत सालबा उनका नाम था। मस्जिद में आते, जल्दी जल्दी नमाज के बाद वापस चले जाते, जल्दी जल्दी। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि सालबा तू आता है जल्दी लौट जाता, क्या वजह है? अर्ज की सोना मेरे पास एक ही सूट है, मैं जाके अपनी बीवी को देता हूँ, वो पहनती है फिर नमाज पढ़ती, हम बड़े गरीब हैं, सरकार मेरे लिए दुआ फरमा दे, रब मुझे अमीर कर दे। सरकार ने फरमाया सालबा तू गरीब ही चंगा है, तो गरीब ही चंगा है। अर्ज की सोना नहीं दुआ फरमा दे, इसरार किया, बार बार कहा। फरमाया मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तेरा गुर्बत का वक्त ही तेरे लिए अच्छा है। अर्ज की महबूब आपके लिए कौन सा मुश्किल, करम फरमा दे, मैं भी अमीर हो जाऊं। सरकार ने फरमाया क्या चाहता है? अर्ज के हुजूर बकरियां मिल जाए मुझे। क्या मिल जाए? सरकार ने दुआ फरमा दी, अल्लाह पाक ने बकरियां अता फरमा दी। बकरियां बहुतियां हो गई, फिर होर बहुतियां हो गई, एक अद्धी नमाज रहन लग पई, फिर दो नमाज़ां रहन लग पई, फिर बकरियां होर बहुतियां हो गई, फिर नमाज़ां दे विच गैर हाज़री होण लग पई, फिर बकरियां इन्नियां हो गई कि पिंड च पूरियां ना होण, शहर तो बाहर हवेल बना लिया, उधर चले गए। सरकार ने फरमाया भाई वो पहले तो थोड़ी थोड़ी हाजिरी थी, अब कभी नजर ही नहीं आया हजूर, वो तो बहुत मसरूफ हो गया अपने माल में। अच्छा, अब आका करीम ने पैगाम भेजा, फरमाया भाई जाओ उसको कहो कि बकरियों की ज़कात निकाले। क्या करे? अब ये मामला था जिसको निगाह नबुवत देख रही थी, ये मामला था जिसको निगाह नबुवत देख रही थी। तो बरादर ने इस्लाम, सरकार ने अपना कासद भेजा। अब उसके पास जब गए ना कि ज़कात निकालो, उसने कहा एक आधी ज़कात ते एक तवान हुंदा है। की हुंदा? ये तो टैक्स लाता है सरकार ने अपने मरीदां ते,
یہ تو توان بنا دیا ہے نبی نے, یہ میں کیوں نکالوں, توان میں نہیں دینا سکتا, یہ ٹیکس ہے, یہ کوئی زکات ثبوت نہیں. واپس آ گیا. سرکار پھر پیغام نہیں کر لیا, سرکار کا وصال ہو گیا, سرکار صدیق اکبر کا دور آیا. اب سرکار نے مکھ موڑا, رب روٹھ گیا, مدینے والے روٹھ گئے, مدینے کی زمین اسے روٹھ گئی, رب کا آسمان روٹھ گیا, فرشتے رس گئے, ساری کائنات ہی رس گئی, اس کی بکریاں اس سے ناراض ہو گئی. جب رسول ہی ناراض ہو گئے تو پیچھے کیا بچا تھا؟ اب اس نے کہا بھئی میں تو تباہ ہو گیا, میرے پلے تو ککھ نہ بچا. اب زکات لی, آیا جناب صدیق اکبر کے پاس, اے صدیق اکبر تیرے ایمان پر قربان جاؤں خدا کی. یہ زکات کس کے لیے تھی؟ زکات کس کے لیے تھی؟ عرض کیا صدیق یہ پکڑ میں اپنی زکات لے کے آیا ہوں, اتنی بکریاں ہیں میری زکات میں, اتنی ان کی قیمت ہے. فرمایا دفع ہو جا یہاں سے, پکڑ اپنی زکات, نکل یہاں سے, میرے سامنے مت کھڑا ہو. نہیں لینا چاہتا صدیق تیری زکات, اپنے لیے نہیں رب کے لیے. فرمایا میں رب کے لیے بھی تجھ سے نہیں لینا چاہتا, میں اس مال غنیمت میں یہ مال داخل نہیں کرنا چاہتا, میں اس بیت المال میں تیرا مال داخل ہے نہیں کرنا چاہتا. دفع ہو جا یہاں سے. اور جیدے کو رسول نہیں قبولیا, میں کیوں قبولا؟ فرمایا جس نے رسول پاک کو جواب دیا, آیا ہے زکات لے کے بڑا, چل اپنی زکات پکڑ نکل یہاں سے, کوئی تیری زکات ثبوت نہیں. کیا لے کے آیا تھا؟ زکات لے کے آیا تھا. زکات فرض ہے کہ نہیں؟ فرمایا لے جا اپنے فرض پر, اور جو رسول کا ہی نہیں ہوتا فرض کا تھا. یہ عقیدہ کس نے دیا ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے. بھائی جو رسول کا نہیں اس کا کوئی فرض نہیں, اس کا کوئی فرض نہیں. یہ فتویٰ جناب صدیق اکبر کا. اب روتا رہا, صدیق اکبر وصال کر گئے, آیا جناب فاروق اعظم کا دور. اب پھر زکات اٹھائی, شاید بڑا وقت بیت چکا ہے, 2-3 سال گزر چکے ہیں, شاید کچھ نرمی آ گئی ہو. تو سیدنا فاروق اعظم نے تو تانوں پتہ ہی سی, اس نے نرمی سمجھی تھی. فرمایا خبردار ایسا نہ ہو پھر معاملہ خراب ہو, نکل جا اپنی زکات لے کر یہاں سے, ہمیں تیری زکات کی کوئی لوڑ نہیں, تو میرے مصطفیٰ کا نہیں, تیری کوئی زکات زکوت نہیں, تیرا کوئی فرض نہیں, رب کو تیرے مال کی کوئی لوڑ نہیں ہے, چلا جا یہاں سے. اب 10 سال گزر گئے, جناب سیدنا عثمان غنی کا دور آیا, انہوں نے بھی فرمایا دفع ہو جا یہاں سے. کیا کر؟ اب آیا جناب سیدنا حیدر کرار کا دور. اس نے کہا شاید لاجپال ہے سخی علی, جاؤں گا تو بات بن جائے گی. فرمایا چلا جا یہاں سے, اپنی زکات کو تو اٹھا کے. تجھے بتایا نہیں تھا صدیق اکبر و فاروق اعظم نے؟ تجھے بھول گیا, ہمیں نہیں بھول سکتا جو دشمن رسول ہے. پھر مٹی اٹھائی, سر میں ڈالنے لگا, روتا تھا, پیٹتا تھا, ہائے میں برباد ہو گیا. مجھے میرے مصطفیٰ کریم نے اس وقت کہا تھا تو غریب ہی چنگا, بھائی تو غریب ہی اچھا, غریب رہتا تو میرے لیے بہتر تھا. میری عمارت نے میرا دین تباہ کر دیا, میرا ایمان تباہ کر دیا. تو برادران اسلام کیا پتہ چلا؟ جو رسول کا نہیں اس کا کوئی فرض نہیں, اس کی کوئی نماز نمود نہیں, اس کی کوئی زکات زکوت نہیں. تو یہی ایمان ہے. فرمایا مصطفیٰ کا بن کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. یہ بات کہی کلندر لاہوری, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. فرمایا اگر تو میرے مصطفیٰ کا ہے تو ساری کائنات تیری ہے, لوح و قلم تیرے ہیں. پھر فرمایا تیری تقدیریں بدلیں گی جیسے تو کہے گا. پھر فرمایا لوح و قلم, فرمایا وہ بھی تیرے لیے ہوں گے. اس لیے فرمایا کہ میرے مصطفیٰ کا بن, پھر تیرے فرض بھی ہیں, پھر تیری زکاتیں بھی ہیں, پھر سب کچھ ہے. تو پتہ چلا نا ایمان اس کو کہتے ہیں. کیوں بھائی؟ پتہ چلا نا جی, ایمان اس کو کہتے ہیں. فرما جو رسول کا نہیں وہ کسی کا بھی نہیں, وہ اللہ کا نہیں, وہ صحابہ کا نہیں, وہ اہل بیت کا نہیں, وہ ایمان والوں کا ہے ہی نہیں, جس کو میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ناپسند فرما دیا. تو اس لیے برادر نے اسلام آگے کہا کہ اتق اللہ. دوسری منزل کس کی؟
तकवे की। किसकी? ये बहुत बड़ी मंजिल है। अब हर कोई मुत्तकी है। हर कोई क्या है? हर कोई मुत्तकी है। वाबी मुत्तकी, देवबंदी मुत्तकी, शिये मुत्तकी, सुन्नी मुत्तकी, हर कोई मुत्तकी। मालिक बहुत रौला है, सारा जहान ही मुत्तकी है। अल्लाह ने फरमाया मैनू तो पता है ना कौन मुत्तकी ने। हाँ जी, आप ही मैं नहाती धोती तो आप ही मेरे बच्चे जीण। हाँ जी, है ना जी मिसाल वो कि आप ही मैं नहाती धोती तो आप ही मेरे बच्चे जीण। ऐसे बात नहीं बनेगी कि हर कोई कहे मैं मुत्तकी हूं तो बात बन जाएगी। फरमा नहीं नहीं, मैं रब तुम्हें बताता हूं कौन मुत्तकी है। फरमा कुरान पढ़ो, इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, मेरे वली ही मुत्तकी हैं। कौन मुत्तकी है? मेरे वली मुत्तकी हैं। दाता गंज बख्श लाहौर वाला मुत्तकी है, बाबा फरीद मुत्तकी है, ख्वाजा निजाम मुत्तकी है, हजरत अमीर खुसरो मुत्तकी है, ख्वाजा अजमेर मुत्तकी है, और तौसे वाला पीर मुत्तकी है, चूरे वाला पीर मुत्तकी है, सियाल शरीफ वाला पीर मुत्तकी है। फरमाया ये मुत्तकीन की एक लड़ी है, इसमें से जिसका चाहता है दामन थाम तुझे पता चले तकवा क्या होता है। तुझे पता चले क्या होता है। अब तकवा मिलता कैसे है ये भी रब से पूछे ना। फरमाया तुम मुत्तकी बन जाओ। क्या बन जाओ? दूसरी डिमांड थी रब की तकवा। फरमा मुत्तकी बनो। मालिक किंज मुत्तकी बनिए? फरमाया सिरातल लजीना अन्अमता अलैहिम, उनकी तरफ देख जिन पर ये इनाम हुआ तू भी बन जा। अब वो कैसे बने? और याद रख लें बला की चक वालों, ये जो जन्नत है ना ये हमारे तुम्हारे लिए नहीं बनी। शायद किसी के ज़हन में बात आ जाए कि हम बड़े जन्नती हैं। अल्लाह ने फैसला फरमा दिया कलाम मुकद्दसा में, और ये भी बात याद रख लें, फरमाया ये जो कुरान है ना, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, ये कुरान मुत्तकीन के लिए हिदायत है। किन के लिए हिदायत है? अब मुत्तकीन तो रब वलियों को कहता है। भाई कुरान किन को हिदायत देता है? वलियों। कुरान किन को हिदायत देता? भाई ये आया करीमा पढ़ी तो थी मगर समझ नहीं आती थी कि वलियां नूं हिदायत साडे जिहां नूं होनी चाहिए थी। रब ने फरमाया तुहानूं हिदायत दा पता ही की भी हुंदी की है। सानू हिदायत दा पता ही की पे हिदायत होती क्या है। एहदेना, मौला हमें हिदायत अता फरमा हिदायत तो मिलती है वलियों को। हिदायत किनको मिलती है? इसीलिए तो ख्वाजा अजमेर ने वहां पर कहा था, जब मैंने वो शेर पढ़ा ना तब समझ आई कि वलियों के लिए भी कोई हिदायत होती है। कौन सी हिदायत? फरमा गंज बख्श फैज आलम मजहरे नूरे खुदा, गंज बख्श फैज आलम मजहरे नूरे खुदा, नाकसा रा पीरे कामिल कामिला रा रहनुमा, कामिला रा रहनुमा। कामिल तो वली को ही कहते हैं ना। कामिल किसको कहते हैं? कामिल वली को कहते हैं। फरमाया दाता गंज बख्श कामिलों की भी हिदायत का सामान है, वलियों की हिदायत का सामान है। फिर पता चला कि कुरान कहना चाहता है कि मैं मिलूंगा तुम्हें गंज बख्श के खजाने में। कहां से मिलूंगा? अगर कोई कुरान से वली हिदायत लेना चाहता है वो आए दाता गंज बख्श की चौखट पर। इसीलिए तो पता चलता है कि ख्वाजा अजमेर वहां पर किस अंदाज से आते थे। बाबा फरीद अपनी कोहनियों और अपने घुटनों के बल चल के दाता साहब की कब्र पे आते थे। वक्त थोड़ा है, जरा समाप्त फरमा लें। हजूर ख्वाजा अजमेर को पता था कि कुरान में जो हिदायत है ना वलियों के लिए वो होर कितों नहीं इथों लगनी, यहां से ही मिलेगी। तो फिर पता चला तो मौला करीम ये हिदायत भी वलियों के लिए, एक और चीज वलियों वास्ते। फरमाया व सारे इला मगफिरतुम मिर रब्बिकुम व जन्नह, फरमाया अल्लाह की जन्नत और उसकी मगफिरत की तरफ दौड़ के आओ। अल्लाह की जन्नत और उसकी मगफिरत की तरफ दौड़ के आओ। वह सारे सुरा जल्दी जल्दी आओ। कौन सी जन्नत? अर्द हस्समावात वल अर्द, जो आसमानों जमीनों जितनी चौड़ी है।
اور پھر کیا ارشاد فرمایا, اعدت للمتقین, اگلی گل دس کے وہم ختم کر دیتا, فرمایا وہ میں نے بنائی ہے متقین کے لیے. وہ جنت کن کے لیے بنائی ہے؟ متقین کے لیے. بات تقوی کی چل رہی ہے نا. وہ جنت کن کے لیے بنائی ہے؟ متقین کے لیے. مولا ہم تو متقین نہیں. کیوں بھی آپ میں سے کوئی کہہ سکتا ہے میں متقی؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. کسی کی جرت نہیں ہم میں سے کہ اٹھ کے کھڑا کہے, ہو کے کہے کہ میں متقی ہوں. مولا ہم تو متقی ہے ہی نہیں. ہماری تو زندگی غفلت میں گزر رہی ہے. جنت کا تو نے اعلان فرمایا قرآن میں کہ یہ متقین کے لیے ہے. اسی کدھر جاواں گے؟ فرمایا ہے تو انہاں لئی, انہاں دے نال رل جاؤ. اس لیے تو میں سمجھا رہا ہوں کہ یہ جنت تمہارے لیے نہیں ہے. یہ جنت اعدت للمتقین بنائی ان کے لیے ہے. اب جو جنت میں جانا چاہتا ہے وہ جنت والوں کے ساتھ مل جائے, جنہوں ساتھ لے جان, جس کو چاہے لے جائیں, یہ ان کی من مرضی ہے. اس لیے فرمایا کہ اتقوا اللہ, تقوی اختیار کر. کیا اختیار کر؟ تقوی اختیار کر. فرمایا جب تو متقی بن جائے, ایمان والا بن جائے. اچھا اب یہ بتاؤ کہ بغیر نماز کے تقوی مل سکتا ہے؟ کیوں جی قاری صاحب, بغیر روزے تو تقوی مل سکتا؟ بغیر اللہ دی بارگاہ دے وچ حاضر رہو تقوی مل سکتا؟ بغیر شریعت تے پابندی کرے ہو تقوی مل سکتا؟ نہیں نہ مل سکتا. اب کوئی لسانی پیر ہو یا کوئی اور سرکار ہو یا حضور عابد سرکار ہو یا کوئی ککر شاہ ہو یا کوئی تالی شاہ ہو, یہ متقی نہیں ہے. یہ تو دھبا ہے اولیاء کرام کے نام پر ایک لگنے والا. ورنہ شریعت مطہرہ کا اگر کوئی پابند ہے اس کو تقوی دیتا ہوں. وہ نمازیں پڑھے, روزے رکھے, عبادت کرے, حرام سے بچے, حلال کا خیال کرے, حلال حرام میں تمیز رکھے, پھر اس کو تقوی کی دولت نصیب ہوگی. وابیاں نو پوچھا آگے جا کر کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اس سے مراد کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی وسیلہ سے مراد بھی نماز ہی ہے, وسیلہ سے مراد روزہ ہے, وسیلہ سے مراد عبادت ہے. اور بدبختہ عبادت کیتی تو متقی بنیا نا بھائی. وہ وسیلے والا سٹیپ آگے, عبادتوں والا درجہ پیچھے. فرمایا عبادت کر کر کے متقی بن. جب تو متقی بن جائے, تیرے پاس عبادت جمع ہو جائے, زکوٰۃ کا ثواب جمع ہو جائے, عبادت کا ثواب جمع ہو جائے, تو ہن ڈر وے کہ یہ بڑا بڑا خزانہ ہے. عبادت جو تو نے کی ہے یہ بہت بڑا کیا ہے؟ خزانہ ہے. اب کسی کا ساتھ پکڑ منزل مقصود تک جانا ہے. رستے میں بڑے بڑے ڈاکو بیٹھے. کون بیٹھے ہیں؟ ہاں جی ڈاکو بیٹھے ہیں. یہ تو پوچھ امام فخر الدین رازی سے کہ ڈاکا مرن ویلے بھی پی جاتا ہے. کیوں جی قاری صاحب, ڈاکا کدو پی جاتا ہے؟ مرن ویلے بھی پی جاتا ہے. کہ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر والا, بہت بڑا نام ہے شریعت مطہرہ میں. تفسیر کبیر بڑی معتبر تفسیر ہے کلام مقدسہ کی. جب وقت اخیر آیا تو آ گیا دوجا پہیا, شیطان آ گیا, ابلیس آ گیا. حضرت سیدنا امام نجم الدین کبرا اس کے مرشد تھے, حضرت امام فخر الدین رازی کے. اتنا بڑا محدث مفسر ہو کر اس کو پتا تھا کہ یہ تقوی تو حاصل کر لیا, وابتغوا الیہ الوسیلہ بھی کر لوں. اتنا بڑا مفسر آج کہتے جی غیر اللہ کے لیے تم سفر نہ کرو. غیر اللہ کے لیے کیا نہ کرو؟ سفر نہ کرو غیر اللہ کے لیے. رب نے فرمایا پھر ٹر کے لبو وسیلہ. صراط مستقیم وہابیاں دی کتاب بڑی معتبر, انہاں دے والد صاحب دی کتاب صراط مستقیم میرے پاس پڑھی ہے. ان سے کسی مولوی نے پوچھا کہ حضور اس وابتغوا الیہ الوسیلہ سے کیا مراد ہے؟ اے وہابیاں دے پیو آکھیا پیرو مرشد. کون؟ پیرو مرشد اس سے مراد ہے. تو تہاڈا پیو آکھے کہ تو مراد پیرو مرشد, تے تسی آکھو کہ پیرو مرشد دی گل ہی کوئی نہیں. یہ مطلب اے پیو دے بھی نہیں, نہیں پیو دے بھی نہیں. صراط مستقیم چ اج بھی نہ ہوئے تو میں ذمہ دار. اگر نہ ہو صراط مستقیم وہابیوں کی کتاب میں تو میں ذمہ دار ہوں. آپ کو کوئی بھی کہے آپ چیلنج سے اس کا بازو پکڑ کے پوچھ سکتے.
اگر اس صراط مستقیم والے نے نہ لکھا ہو کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ سے مراد مرشد ہے، تو پھر تو بھی مان کہ اس وسیلہ سے مراد مرشد کو تلاش کر۔ مرشد کو کیا کر؟ ہمارے مفسرین کی یا ہمارے بزرگوں کی بات نہیں، اللہ نے فرمایا وابتغوا، میں چاہتا ہوں کہ تو مرشد کی تلاش میں کریا پھرے۔ یا اللہ کیسے تلاش کریں؟ فرمایا جیسے مہر علی نے تلاش کیا تھا، جیسے پیر پٹھان نے تلاش کیا تھا، جیسے خواجہ نظام نے تلاش کیا تھا، کدھر دلی کدھر پاک پٹن، فرمایا کدھر گولڑا اور کدھر سوال، جنگ میں کتنا سفر ہے، حضرت مہر علی سے پوچھ۔ انہوں نے کہا تھا میں مرید ہودا ہونا ہے جڑا سونا ہوگے، جڑا عالم ہوگے تو جڑا سید ہوگے، 3 شرطیں تھی ان کی۔ بڑا وابتغوا الیہ الوسیلہ پڑھا تھا پیر صاحب نے کہ مرشد کو تلاش کرو، مرشد کو تلاش کرو، مرشد کو تلاش کرو۔ اج پیڑے تے دم کرائے لوکی مرید ہون تر پیندے تے کل نو مجھ نہ ملے تے ہور کوئی پیر پھڑ لیندے۔ آج یہ ہے، فرمایا ایسے نہ تلاش کر، ایسے تلاش کر جس طرح مہر علی نے چنا تھا۔ پوچھ مہر علی سے گولڑے والے سے کہ کس طرح تلاش کیا تھا، کہا کہ میرے پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا تھا، برہنہ پا میں تلاش کرتا رہا اپنے مرشد کو، اپنے ملک کا دوسرے ملکوں کے کونے چھانے، مگر جب سیال شریف میں پہنچا نا، سیالوں کی بستی میں، وہاں دیکھا کہ سونا بھی بڑا ہے، عالم بھی بڑا ہے۔ پوچھا ہے کون؟ کہا جٹ ہے۔ انہوں نے آخیا میں تیجی شرط ختم کر دوں، تیجی شرط ختم کر دوں، جٹاں دا ہی مرید صحیح، سونا تو ہے نا جانا، عالم تو ہے نا۔ اور پھر خدمت کیسے کی کہ پیر مہر علی گولڑا شریف سے ننگے پاؤں چلتے سیال شریف آتے، پہاڑی علاقے تھے، آج موٹر وے بن گئے، راول پنڈی والا بائی پاس بن گیا، سڑکیں بن گئی۔ اس وقت کیا تھا؟ ابھی تو اسلام آباد بھی نہیں بنا تھا، یہ بھی پیر مہر علی کی دعا سے بنا۔ فرمایا میں نگاہ ولایت سے دیکھ رہا ہوں، اس طرف اشارہ کیا اسلام آباد کی طرف، اتنے بڑا سونا ایک شہر بنے گا، پیر مہر علی نے فرمایا تھا۔ اب وہاں سے چلتے کوئی سڑک نہ تھی، کوئی رستہ نہ تھا، کوئی موٹر وے نہ تھا، ککھ نہ تھا، وہاں سے ننگے پاؤں چلتے آپ اپنے مرشد کے در پہ آتے۔ اور کس طرح پھر ان کو بھی خبر تھی، رستے میں کسی ذمہ دار دی کھرلی چو چک کے گڈیری کھا لی، پیدل ہوندے کسی ذمہ دار دی کھرلی چو چک کے کی کھا لی، جیڑی ڈنگراں نوں پائی دے نہیں پٹھے کتر کے، گڈیری کھا لی۔ پیر مہر علی فرماتے ہیں، فرماتے رستے میں سفر کرتا آیا، آگے پہنچا نا، حضرت صاحب فرما رہے تھے جو ہی میں کمرے میں داخل ہوا، پیر سیال لجپال فرمانے لگے آج کل لوگ خیال نہیں کرتے کہ رزق کیسا کھانا چاہیے، آج کل لوگ خیال نہیں کرتے کہ رزق کیسا کھانا چاہیے، لوکی بغیر پوچھو گڈیری بھی کھا لین تے کوئی چنگی گل نہیں، بغیر پوچھو گڈیری بھی کھا لین تے کوئی چنگی گل ہے، بغیر مالک کے پوچھے کھائی ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں تھی۔ پیر مہر علی فرماتے وہاں سے لوٹا، کئی میلوں کا میل سفر طے کیا، اس مالک سے جا کے کہا کہ بابا مجھے معاف کر دے، میرے مرشد سے پتا چلا کہ کھاتے کیسے ہیں، میرے مرشد سے پتا چلا کہ کھاتے کیسے کھاتے ہیں۔ واپس گئے، جا کے اسے معافی مانگی، اس آخیا پلیا پھر کی ہویا کھا لی؟ فرما نہیں، میرے مرشد کو میں نے بتانا ہے، تو راضی ہے کہ نہیں ہے؟ تو برادر اسلام وہاں سے چلے، سخت ریت، سخت موسم ہے، گرمی انتاخیر ہے، پیر مہر علی نے اپنے مرشد کے سواری کی نکیل پکڑی ہوئی، پیر سیال لجپال سواری پہ بیٹھے، سخت زمین گرم تھی، اپنا جوتا اتار کے پیر سیال لجپال نے پیر مہر علی کو عطا فرما مہر علی یہ لے زمین بڑی تتی ہے، جوتا پہن لے۔ پکڑ لیا، پکڑ کر اس کو ایسے کیا، اپنی پگڑی اتاری، اس کو کھولا، جوتا اس میں لپیٹا، اپنے سر پہ رکھ لیا۔ کہاں رکھا؟ اپنے سر پہ رکھا جوتا۔ اب تھوڑی دور چلے نا، پیر سیال لجپال نے دیکھا، فرمایا مہر علی تو پھر ننگا ہے، تجھے جوتا دیا تھا پہنا نہیں؟ عرض کی حضور وہ جہاں رکھنا چاہیے تھا میں نے رکھ لیا۔ اے مرشد گرامی جوتا تیرا ہو،
اور مرید کے قدموں میں آئے، یہ مہر علی گستاخی نہیں کر سکتا۔ تو برادران اسلام فرمایا اگر مرشد تلاش کرنا ہے پوچھ گولڑے والے تاجدار سے، وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ تو برادران اسلام اس موضوع پر میرے پاس الحمدللہ ایسے معاملات ہیں کہ شاید اثر ہی ہو جائے، صرف اتنے ہی لگے رہیے تو شاید اثر ہی ہو جائے اتنے ہی سانو کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کیسے مرشد تلاش کرتے ہیں ان لوگوں سے پوچھ۔ اللہ نے فرمایا جب تو مرشد تلاش کر لے، تین باتیں ہو گئی۔ کتنی باتیں؟ بھئی 2 بجے ہے، ابھی 2 بجے ختم کرنا تھا، بس اب بات کو چند منٹوں میں ختم کرتے ہیں۔ فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، پہلے ایمان لا، پھر تقوی اختیار کر، نمازیں پڑھ۔ جب تو نمازی بن جائے، جب تو عبادت گزار ہو جائے، تقوی تجھے مل جائے، پھر مرشد تلاش کر۔ پھر کیا کر؟ مرشد تلاش کر۔ جب مرشد بھی مل جائے، وجاہدوا فی سبیلی، پھر مجاہدہ کر۔ کیا کر؟ جہاد کر اس کے رستے میں۔ کیڑے رستے دے وچ؟ اودا کیڑا رستہ ہے؟ کوئی دسے خاں دکھاوے کہ رب دا رستہ کیڑا ہے؟ کسی نے دیکھا ہو کیا رستہ رب دا ہے؟ آؤ چلے ذرا غزوہ احد میں، وہاں سے پوچھیں کہ رب کا رستہ کون سا ہے۔ صحابہ سے پوچھیں، وجاہدوا فی سبیلی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ہی شادی ہوئی، نئی نویلی دلہن، حجرہ عروسی میں گئے، اپنی بیگم سے پیار محبت فرمایا، غسل واجب ہو چکا تھا، ادھر سے میرے محبوب کی آواز آ گئی، جاؤ جہاد کے لیے۔ خدا کی قسم حدیث پاک کے الفاظ میں تڑپ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے بیگم تیرا پیار مجھے بہت ہی زیادہ ہے، مگر یہ بستر عروسی جو ہے اب مجھے کانٹوں کی طرح دکھائی دے رہا ہے۔ اب یہ بستر عروسی مجھے کیا دکھائی دے رہا ہے؟ کانٹوں کی طرح۔ اب اس پر میرا بدن نہیں ٹک سکتا۔ سن میرے مصطفیٰ کی آواز آئی۔ اس کی آواز آئی ہے وجاہدوا فی سبیلہ، فرمایا اس کے رستے میں آ۔ وہ خدا کی قسم پوچھ سے ابا سے کہ کون سا تھا رب کا رستہ۔ اب کہنے لگے بیگم تیرا پیار بال یقین ہے، مگر میں جانا چاہتا ہوں۔ اب وہ بھی تو میرے مصطفیٰ کی غلام تھی نا، وہ کون سا کوئی ایسی ویسی تھی۔ کہنے لگی اے خامد محترم، میری ساری امیدیں تیری ذات سے وابستہ ہے، میری زندگی کا سکھ چین تیرے وجود کے ساتھ جو ہے وہ ملا ہوا ہے، لازم و ملزوم ہے۔ میں اگر سکھ کی زندگی گزاروں تو تیرے وجود سے، مگر اس کے باوجود کاش میں بھی مرد ہوتی۔ خدا کی قسم بڑی مزے کی بات کہ ان کا کاش، حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ کاش عورتوں کو جہاد میں جانا جائز ہوتا، آج تو اکیلا نہ جاتا، میں بھی تیرے ساتھ کھڑی ہوتی، مگر شریعت میں عورت کو لڑنے کی اجازت نہیں۔ میرے مصطفیٰ کی آواز آئی ہے جا، میں نے تجھے اپنے محبوب کے قدموں پہ قربان کیا، اور سن ذرا ڈٹ کے لڑنا۔ کیا کرنا؟ جم کے لڑنا۔ یہ بیوی کہہ رہی ہے، نئی نویلی دلہن، خامد کو، اب وہ بے جگری سے لڑے شہید ہو گئے، لاشیں کٹھی ہوئی، 70 لاشیں تھی، 69 لاشیں مل گئی، 70ویں لاش غائب۔ حضور حنظلہ گرا تو تھا، ہم نے دیکھا خود سواری سے گرتا ہے نہیں، کچھ دیر گزری نا دور حضرت حنظلہ کی لاش پڑی تھی۔ اب آئے نا لے کر تو وہ پانی کے ساتھ اس کو دھویا ہوا تھا، غسل کے اثرات موجود تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہیدوں کو غسل نہ دیا کرو، شہید کے لیے غسل، سرکار نے فرمایا قیامت والے دن شہید کے جسم پر، اس کے کپڑوں پر نشان اور رنگ تو خون کا ہوگا، مگر خوشبو کستوری کی آئے گی۔ خوشبو کس کی آئے گی؟ کستوری کی آئے گی۔ اب حضرت امام حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل دیا ہوا، آپ نے ان کی بیوی سے پوچھا، فرمانے لگے کیا معاملہ تھا بھائی؟ کہنے لگی حضور غسل واجب ہو چکا تھا۔ سرکار نے فرمایا رئیت الملائکۃ تغسلہ، میں دیکھ رہا تھا کہ فرشتے اس کو غسل دے رہے ہیں، فرشتے اس کو۔ اور امام مسلم نے مسلم شریف میں حدیث پاک لکھی، آپ فرماتے غزوہ احد میں جب میرے محبوب پاک کی شہادت کی خبر عام ہوئی،
خدا کی قسم یہ حدیث پاک کے الفاظ نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، جب سرکار کی شہادت کی خبر عام ہوئی صحابہ نے ہتھیار پھینک دیے، صحابہ نے ہتھیار پھینک دیے، بد دل ہو گئے، بھئی جہاد کس کے لیے تھا، کس کے رستے میں تھا؟ بھئی مسلم شریف کی حدیث پاک سنیں، اپنے ایمان کو تازہ کریں خدا کی قسم۔ اب ایک صحابی بولے رو کر انہاں کہا جے دے لی لڑدے ساں جے ہوئی نہیں تے اسی کی کرنا، جے دے لی لڑدے سی، توجہ طلب الفاظ ہیں، یہ جہاد کس کے لیے ہوتا ہے؟ تے صحابی کے دے لی آیا سی، مسلم شریف کے الفاظ، کس کے الفاظ؟ صحابی نے کیا کہا تھا؟ وہ جے دے لی لڑدے سی جے ہوئی نہیں رہا تھے، جے دے لی لڑدے سی۔ کیا وہ صحابی کو توحید نہیں آتی تھی؟ صحابی نے توحید کا درس نہیں پڑھا تھا کہ بھئی اللہ کے لیے لڑا جاتا ہے، جنگ رب کے لیے کی جاتی ہے، جہاد پروردگار عالم کے رستے میں کیا جاتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں، کوئی ہم سے پوچھے تو جہاد بھی رسول کا، جنگ بھی رسول کی، ساری عبادتیں رسول کے لیے ہیں۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے صحابہ کو ہی دیکھ کے تو کہا تھا کہ اس سے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض ہے فرو، اصل اصول بندگی اسی تاجور کی۔ اس لیے برادران اسلام پروردگار عالم کے محبوب کے صحابہ نے ثابت کر دیا کہ کائنات والوں یہ اللہ کا رستہ دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ امام مسلم سے پوچھو، صحابہ نے بتایا یہی رسول اللہ کا رستہ ہے۔ رسول کا رستہ ہی کس کا رستہ ہے؟ اللہ کا۔ فرمایا یہ اپنے اندر گٹس پیدا کر، اور بہت سارے واقعات ہیں، وقت کا دامن تنگ تھا، وقت بلکہ اوپر ہو چکا، بہرحال 3-4 باتیں آپ نے سماعت فرمائی۔ فرمایا ایمان لا، پھر تقوی اختیار کر، پھر اپنے مرشد کو تلاش کر، یہی نہیں کہ کلا تلاش کر، تلاش کرنے کے بعد میرے علی سے پوچھ کے پھر کرتے کیا؟ پیر میرے علی نے تو فرمایا تھا نا، کسی نے آخیا سی کہ حضور کتا آٹے چ منہ پا گیا ہے، فرمایا میرے علی نے مسئلہ پوچھ لو، تو انہوں نے تے عالم سمجھ کے ہی پیر لبیا سی نا، انہوں نے نہیں سی پتا کہ میرا کی مسئلہ ہے، میرے علی نے کیوں پوچھ لو؟ بھئی بڑے بڑے اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں، لو جی یہ 4 دن تے ہفتہ ہجے 10 دن اتنے ہوئے نہیں تے پیروں نے نیڑے بھی بڑا لایا ہے۔ فرمایا میں تمہیں دسدا کیوں نیڑے لایا ہے، تمہیں 30 سال ہو گئے تو اجے تک پتہ ہی نہیں لگا۔ فرمایا جاؤ میرے علی نو پوچھو۔ کہنے لگے بھئی کتا کس کا تھا؟ کہے تھے دربار دا ہی سی۔ فرمان لگے کتے والا آٹا مینوں دے دو تو باقی تسی پکا، میرے مرشد دا کتا سی۔ فرمایا یہ ہے عقیدت۔ فرمایا مہر علی اب مرشد کو تو پتا تھا کہ کھاتے نہیں ہیں، کھانے بھی نہیں دیا، وہ پکانے بھی نہیں دیا، مگر بتا دیا ان حلوہ کھانے والے مریدوں کو کہ اس کو عقیدت کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو عقیدت کہتے ہیں کہ اگر اس راہ گزر میں اگر کوئی نالی آ جائے تو کوئی پھٹی نہیں تھی پیر سیال لجپال کے گزرنے کے لیے، تو پیر سیال منہ کے بل نالی میں، پیر مہر علی منہ کے بل نالی میں لیٹا ہوا تھا کہ میرے مرشد کا قدم نالی میں نہ پڑ جائے، میں گر جاؤں نالی میں گندے پانی میں، میرے مرشد کے پاؤں مبارک پر کوئی چھینٹا بھی نہ پڑے۔ پر میں تلاش بھی کیا، پھر مان کے بھی دکھایا۔ اس کو کہتے ہیں مرشد کو ماننا، اس کو کہتے ہیں مرشد کی خدمت کرنا۔ تو برادران اسلام پھر یہ کر، پھر مجاہدہ کر، جہاد کر اللہ کی بارگاہ میں یا اپنے نفس کے ساتھ، جس طرح اولیاء کرام نے کر کے دکھایا ہے۔ تو پھر فرمایا لعلکم تفلحون، ہو سکتا ہے پھر تجھے میرے دیدار کی دولت عطا ہو جائے، ہو سکتا ہے پھر تجھے میرے دیدار کی دولت عطا ہو جائے۔ حضور وہ جو علی اصغر علی احمد صابر پیا سرکار تھے، کئی سال اس طرح اوپر کو کھڑے دیکھتے ہیں، جسم میں سے درختوں کی ٹہنیاں پیوست ہو کے آگے گزر گئی تھی، کئی سال ہو گئے تھے، کی دیکھ رہے سن؟ دیدار ہو چکا تھا۔ کیا ہو چکا تھا؟ فرمایا جب پھر دیدار ہو جاتا ہے پھر بادشاہ ان کی گلیوں کے چکر آج بھی کاٹ رہے ہیں کہ نہیں کاٹ رہے؟ یہ دیدار کی وجہ سے ہے۔ تو برادران اسلام فرمایا ایسا بن، اگر ایسا نہیں ہو سکتا نا تو کسی دیدار والے کا ہی دامن پکڑ لے، کسی دیدار والے کا ہی دامن۔ مسنوی شریف میں ہے، مسنوی شریف میں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب قیامت والے دن ایک جہنم میں جانے والے شخص سے پوچھے گا
ਓਏ ਤੂੰ ਫਲਾਣੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ कारी साहब, फलां मोहल्ले में मेरा एक आरफ रहता था, तू उसको जानता है? उसके अमाल कम होंगे ही नहीं, नेकी होगी नहीं, गुनाहगार होगा, जहन्नमी होगा। अल्लाह फरमाएगा इधर आ, तू उसको जानता था? अर्ज करेगा मौला हाँ जानता तो था। फरमाया हम तू उन्होंने भी जानता हमें तो जाने जहन्नम। इंज नहीं हो सकता, जा जन्नत में, तुझे उसके जानने की वजह से ही बेच दिया। मौलाना रूम फरमाते हो जिन्होंने जाने एडा करम, उन्होंने खिदमत का किड्डा करम, उनकी बात मानने पर कितना करम। तो बरादर इस्लाम, अगर हम खुद वैसे नहीं हो सकते तो चलो उनके करीब जाएं, कुछ ना कुछ तो बदलेगा ही ना। करीब तो होना अपने मुर्शद के, मगर शर्त यह है कि मुर्शद जो है वो तेरा शरीयत वाला हो, वो रब वाला हो, वो लसानी सरकार ना हो और वो जिक्र सरकार ना हो, वो हजूर आबद सरकार ना हो, वो ऐसे बदबख्त ना हो। फरमाया अगर पकड़ना है तो फिर अल्लाह वाला पकड़, परवरदिगार आलम की बारगाह में झुकने वाला पकड़। जंग बाजार दे अंदर हजूर मुहद्दिस आजम रहमतुल्लाह अलैह दी ये निशानी है। मुहद्दिस आजम कैसे पीर जहांगीर रिजवी साहब पूरे मुल्क पाकिस्तान दे नामवर उलमा और अज तो 50-60 साल पहले दे जेड़े उलमा सी उन्हां दियां ताबात भी इन्हां कोल महफूज ने। तशरीफ जदों लैके जाया करो, ये जरूर खरीदिया करो ताकि दोस्तां नाल तावन भी हो जांदा है, मसलक की हक्का दी खिदमत भी